وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں اس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں. وہ موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے. ناظرین کرام، اس دنیا کے اندر ہم، آپ اور سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کا کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا یا اسے کرنا چاہتا ہے. تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، کھیتی باڑی کا میدان ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں اسے کس حد تک چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر کس انداز کی خواہش ہے، کس انداز میں وہ فن، وہ پیشہ، وہ ہنر ہمارے نزدیک محبوب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر دل سے کسی چیز کو نہیں چاہے گا تو یقین جانیے اس کا اٹھایا ہوا وہ قدم، زبردستی کیا گیا وہ کام، نہ چاہتے ہوئے اختیار کیا گیا وہ پیشہ، اس میں وہ نہ تو کامیاب ہوگا نہ ترقی کرے گا. جب یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر شخص اس چیز کو سمجھتا ہے، یہی حال بعینہ ہی دین کا بھی. اللہ رب العزت نے ہمیں جس دین کا مکلف بنایا ہے، ہمارے لیے جس نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، ہمارے لیے جن کے احکام کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، ان کی محبت، ان سے عقیدت اور ان پر بھروسہ اور ان کو چاہنا، یہ چیز اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رکھا ہے. چنانچہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ زبان سے اگر ہے، دل سے نہیں ہے، تو جس طرح سے زبان سے کہنے والا دل سے اپنے پیشے سے مطمئن نہ ہونے والا شخص ناکام و نامراد ہوتا ہے، یہی حال بعینہ ہی ہمارے دین کا بھی ہوگا. اگر ہم زبان سے اللہ رب العزت کی محبت، اس کے رسول سے محبت، اس کی کتاب سے محبت، اس کے رسولوں سے محبت، اس کے دین کے ائمہ اور علماء سے محبت، اگر ہماری یہ محبت زبانی رہی تو پھر ایسی صورت میں ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے سنائے ہوئے مواعظ حسنہ، ان کے بتائے ہوئے دینی اصول و ضوابط ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، ہمارے عمل میں وہ چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے دل میں جگہ ان کے لیے نہیں ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت کہتے کسے. محبت یہ دل کے رجحان، طبعی اور قلبی میلان کا نام ہے، جسے انسان دیکھ کر کے، چھو کر کے، سن کر کے، سونکھ کر کے، پوچھ کر کے، عقل کے ذریعہ دل پر اتارتا ہے، اور جس کو دل میں اتارنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر اس چیز کا حصول نہ ہو، اسے دیکھ نہ سکے، پا نہ سکے، تو ایسی صورت میں وہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ دل کے اندر مکمل طور پر کسی چیز کو جگہ بنا لینا اور پھر اس کے مطابق اعضاء و جوارح کو آمادہ کرنا، اس کا نام محبت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت جو ہے یا ہونی چاہیے کس انداز میں ہے، کیسی ہے. جب ہم محبت کی تاریخ پڑھتے ہیں، محبت کے سلسلے میں لوگوں کی داستان پڑھتے ہیں اور محبت کرنے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے جن سے بھی محبت کی ہے وہ تین طرح کی رہی. یا تو یہ محبت
طبعی ہے یا یہ محبت عقلی ہے یا محبت شرعی ہے؟ طبعی محبت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ محبت طبعی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے روحانی ماں، اور جب وہ ماں ہیں تو پھر ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ اب باپ اور ماں جب یہ ہوئے تو پھر ایسی صورت میں یہ محبت ہماری طبعی ہوئی۔ جس طرح سے ماں باپ سے انسان اس لیے نہیں محبت کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، ماں کہتی ہے میں تمہاری ماں ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ فطری محبت، یہ خونی رشتہ ہے۔ انسان فطرتاً اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی دوسری قسم جس کو عقلی محبت کرتے ہیں، ذہنی طور پر انسان کسی سے کیوں محبت کرتا ہے، عقل کا کیا تقاضا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں نے جو محبت کی ہے وہ تین چیزوں سے متاثر ہو کر کے محبت کی، یا تو کسی کے حسن اور جمال یعنی رنگ روپ اور جسم کی بناوٹ کی بنیاد پر، شکل و صورت کے بہتر ہونے کی صورت میں انسان کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کسی سے محبت کرتا ہے، یا اسی طرح سے کسی شخص کے اندر کوئی خوبی ہے، کمال ہے، علمی، عملی، بہادری، اس قسم کی چیزیں، یا پھر انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے احسان تلے دبا ہوا ہے، اس نے اس کو اس قدر نوازا ہے، اس کے ساتھ اس قدر اچھا برتاؤ کیا ہے، اس طرح سے اچھے اخلاق سے پیش آیا ہے کہ انسان اس شخص سے اس کی محبت یہ اس کی مجبوری بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں اگر ہم اس تین ناحیوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں پورے طور پر بدرجہ اتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کرتے ہیں آپ کے جمال کے حساب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ایک شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر، زیادہ خوبصورت، زیادہ خوبصیرت شکل و صورت اور بناوٹ کے اعتبار سے آپ سے زیادہ حسین و جمیل لم ترا قط عین، آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبرو خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خوبصورتی صرف رنگ کے گورے ہونے سے نہیں ہے، خوبصورتی انسانی جسم کی بناوٹ، انسانی جسم کی ساخت، انسان کے قد و قامت، انسان کے چمڑے اور جسم کی دیگر اعضاء کا بہترین اور متوازن انداز ہونا، اور پھر اس پر رنگ کا بہتر ہونا، یہ دونوں چیزیں حسین و جمیل کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ خوبصورت تھے۔ صحابی کہتے ہیں جابر بن سمرہ کان مثل الشمس والقمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند کی طرح سے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میں ایک طرف چاند کو دیکھتی اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمک رہا ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، گھر باہر سب رہے، وہ کہتے ہیں کان ازہى اللون وکان عرقہ کاللؤلؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سفید اور اچھے شکل والے تھے، آپ کا پسینہ موتیوں کی طرح سے تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یہ دوسری خوبیاں جو اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے انبیاء کو اکیلے اکیلے دی تھی۔ کسی کے یہاں خوبصورتی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے یہاں، کسی کے یہاں مردوں کو اللہ کی اجازت سے زندہ کرنے کی صلاحیت جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی دیگر معجزات اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو دیے تھے،
ان تمام خصوصیات کو الگ الگ دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے وہ ساری خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خوبصورتی کا جو پہلو ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شمائل نبوی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت وغیرہ کا ذکر ہے، ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں، تاکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری وجہ آپ کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے زیادہ کامل تھی انسانوں میں، چنانچہ جب آپ پر نبوت کا بار گراں ڈالا گیا، بوجھ ڈالا گیا اور آپ پریشان ہوئے اور گھر میں آتے ہیں، تو آپ کے اسی کمال کا ذکر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو اپنی ہلاکت کا خوف ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع اور رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، بوجھ کو اٹھاتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ وہ کمال ہے آپ کے یہاں جو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے خادم رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیسا کمال تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور کبھی ایسا نہیں پایا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو انہوں نے کہا کرنے کے لیے نہیں کیا تو آپ نے اف کہا ہو، اور کسی کام کے تعلق سے آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ کرنے کے لیے کہا تھا کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھنا ہو تو حضرت عمرو بن عاص کا واقعہ دیکھیے کہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے انداز میں پیش آئے اور سب کے ساتھ پیش آتے تھے کہ لوگ سوچتے تھے کہ شاید سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ میں مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا مردوں میں تو کہا کہ ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن خلق سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر بھی تھے۔ انسان کسی کی بہادری کی وجہ سے بھی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو کامل سمجھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان اشجع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر انسان تھے۔ ایک دفعہ اہل مدینہ نے ایک ڈراؤنی سی آواز سنی اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید باہر سے کسی نے حملہ کیا ہے جس کے حملے کی خبر ہم سن رہے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھا ہوئے کہ تاکہ ایک جماعت کی شکل میں ان کا مقابلہ کیا جائے، اور ایک ٹیم کی شکل میں جب نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تنے تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا معائنہ کر کے آتے ہیں، ہمارا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں کوئی چیز نہیں ہے، سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب بہادری کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور وہی شیر خدا اور بہادری کے وصف سے متصف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کُنَّا اِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ، جنگوں میں جب گھماسان شروع ہوتی تھی، جب انتہائی سخت انداز کا موڑ آتا تھا اور خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ دشمن ہمیں تہس نہس کر دے، تو کہتے ہیں اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا لیتے تھے، آپ کے سامنے چھپنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم میں سے دشمن سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہت ہی زیادہ بہادر انسان تھے۔ تو انسان کا بہادر ہونا، انسان کا اچھے اخلاق کا پیکر ہونا کہ قرآن یہ کہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان صفات کے حامل ہیں، لہذا محبت کے حقدار بھی آپ ہی ہیں۔ محبت کے اسباب میں سے تیسرا سبب احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بھی مطالعہ کرتا ہے تو آپ کو محسن انسانیت، رحمت للعالمین ہی کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ رب العزت تو میری امت کو جس طرح سے سابقہ امتوں کو مکمل طور پہ ہلاک و برباد کر دیا، اس طرح سے ہماری امت کو ہلاک و برباد مت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر احسان کے جملہ مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اور یہی کیا بلکہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان کہا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر، ساری انسانیت پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تئیں کتنے محسن تھے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ البتہ ایک دو مثالوں سے اس معاملے کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت انہوں نے ان اضللنا کثیر من الناس، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اگر تو بخش دے تو ایسے صورت میں تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو عذاب دے گا تو ایسی صورت میں یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو پھر ایسی صورت میں تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہہ کر کے کہا اللہم امتی امتی۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جا کے پوچھو کہ انہیں کیا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ فرمائش جا کر جبریل امین بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر کہا کہ ہم ضرور اے نبی آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ قوموں کو جو ہلاک کیا گیا ہے، جو برباد کیا گیا ہے، اس جیسی بے شمار خامیاں آج ہماری امت میں موجود ہیں۔ ناپ تول کی کمی، اسی طرح سے اشیاء میں، چیزوں میں ملاوٹ کی کمی، جس کی وجہ سے قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا۔ شرک، کفر، بت پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی، اس قسم کی جو بیماریاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یہ سابقہ امتوں میں موجود تھی۔ اسی طرح سے ہم جنس پرستی کی بیماری جو شروع ہوئی ہے، قوم لوط اس کے شکار تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عمومی عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کا نتیجہ ہے۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا، ملک جبال نازل ہوا تھا، اس موقع پر اس نے یہی کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑیوں کو ہم ملا کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو آپ نے یہی کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت دی گئی تھی، لیکن ملک جبال کے پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالے جو کہ دین پر چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ بعد میں ہندوستان کے اندر سب سے پہلا مسلم حکمراں، مسلم حملہ آور، دین کا داعی جو آیا وہ محمد بن قاسم، اسی بنو ثقیف طائف کا جو قبیلہ تھا اسی سے تھے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بہت سارے مظاہر ہیں، لہذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ محبت کا یہ تینوں طریقہ، تینوں اسباب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تیسری قسم شرعی محبت ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے اگر ان 8 چیزوں کو اللہ اور رسول کی محبت پر تم نے مقدم کر دیا تو پھر ایسی صورت میں فتربصوا حتی یأتی اللہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر فائق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، کہا کہ تمہارے آبا سے، آبا میں باپ، دادا، چچا وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، ابنا سے، ابنا میں بیٹے، پوتے، بیٹیاں یہ آ سکتی ہیں، وہ اخوانکم، بھائی چاہے سگے ہوں چاہے چچے زاد ہوں، سارے بھائی آ سکتے ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وازواجکم، بیویاں اور بیوی ہے تو ان کے شوہر، اور اس کے بعد فرمایا وعشیرتکم، ان قریبی رشتہ داروں کے علاوہ دور کے بھی رشتہ دار جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا واموال اقترفتموها، وہ مال، جائیداد، پراپرٹی جن کو انسان نے کمایا ہے، اور 7ویں چیز تجارت، اور 8ویں چیز بلڈنگ، بنگلے، محلات۔ ان تمام 8 چیزوں کے بعد فرمایا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ 8 چیزیں تمہارے یہاں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے اللہ کے عذاب۔ گویا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے نگاہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے یہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم صحیح معنوں میں مومن نہیں۔ ایک طرف جہاں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے اس کا جائزہ لے کر اس طرح سے بتلایا، اور دوبارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک عزیز ہیں۔ تب آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم جا کر کے صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو ایک حدیث کے اندر واضح کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے یہاں میں اس کے اپنی والدین، اس کی اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ حقیقی طور پر ہونی چاہیے، یہ قلبی طور پہ ہونی چاہیے، یہ دلی طور پر ہونی چاہیے، زبانی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کفر کے عالم میں جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا محبت کرنے والا جتنا کہ میں نے اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی اس کا ذکر آگے دیکھیں گے۔ وقت ختم ہوا، اب اجازت دیں، انشاءاللہ آگے مزید سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔